أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے کا پہلا حال ہے۔ آج اس پہلے حال کو، اس پہلے سیکشن کو ہم مکمل کریں گے انشاءاللہ۔ اس آیت مبارکہ کے حوالے سے ہم پڑھ چکے ہیں کہ قصے کا آغاز اللہ رب العزت نے ایک خواب سے فرمایا۔ وَإِذْ قَالَ يُوسُفُ لِأَبِيهِ، وَإِذْ قَالَ، اور جب کہا یوسف علیہ السلام نے لِأَبِيهِ، اپنے والد سے، والد حضرت یعقوب علیہ السلام ہے، ان سے یہ کہا یا ابتی، اے میرے والد، انی رأیت، میں نے دیکھا ہے، یعنی میں نے خواب دیکھا ہے، انی رأیت 11 کوكبا، ستارے، والشمس، اور سورج، والقمر، اور چاند، 11 ستارے اور سورج اور چاند۔ انی رأیت 11 کوكبا والشمس والقمر، میں نے دیکھا ہے 11 ستارے، 11 ستارے، کوكبا ستارے، والشمس سورج، والقمر چاند، رأیتہم، میں نے دیکھا ہے ان کو، لی ساجدین، کہ وہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ تو یہ خواب حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والد ماجد حضرت یعقوب علیہ السلام کو بیان فرمایا۔ یعنی اس خواب کے اندر آپ دیکھیے، پہلی بات یہ ہے کہ ستاروں کا سجدہ کرنا یہ کیسے ممکن ہے، سورج کا سجدہ کرنا یہ کیسے ممکن ہے، چاند کا سجدہ کرنا یہ کیسے ممکن ہے۔ ٹھیک ہے، دیکھیں، سجدہ لی ساجدین، سجدہ کرنا، سجدہ اس زمانے میں آج کے زمانے کے معنی میں نہیں تھا۔ آج کے زمانے میں سجدہ تعبد کے معنی میں ہے، عبادت کے معنی میں ہے، بندگی کے معنی میں ہے۔ یعنی سجدے کا معنی اور مفہوم ہی اور تھا اس زمانے میں۔ آج کے زمانے میں سجدے کا معنی اور مفہوم اور ہے، اس زمانے کے اندر سجدے کا معنی اور مفہوم اور تھا۔ عام طور پہ بادشاہوں کے دربار میں بھی سجدہ کیا جاتا، جیسے ہندوؤں کے ہاں ایک سیٹ اپ ہے کہ وہ آتے ہیں، ملتے ہیں اور سامنے والے کے پاؤں چھوتے ہیں۔ تو سامنے والے کے پاؤں کو ہاتھ لگانا یہ ایک عظمت کی علامت ہے، ایسا نہیں ہے کہ وہ اس کی عبادت کر رہے ہوتے، جبکہ ہماری شریعت کے اندر سامنے والے کے جھک کر پاؤں کو ہاتھ لگانا یہ شبہ شرک ہے، شبہ شرک ہے۔ مگر حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں سجدہ کرنا یہ تعظیم کی علامت ہوا کرتا تھا۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، تو سورج سجدہ کر رہا ہے، چاند سجدہ کر رہا ہے، وہ کیسے کر رہا ہے ہم اس کی کیفیت کو نہیں سمجھ سکتے، البتہ اتنا معنی ہے کہ وہ تعظیم کر رہے تھے، وہ سجدہ کر رہے تھے، مگر کیسے کر رہے تھے یہ اللہ نے، اگر ہمیں آپ کو ایمان پر خاتمہ ہوا اور ایمان پر خاتمہ ہونے کے بعد اللہ نے ہمیں معاف کر دیا، تو جنت میں جب جائیں گے تو وہاں جا کے پوچھیں گے، نبی علیہ السلام سے پوچھیں گے، یا بنفس نفیس حضرت یوسف علیہ السلام سے پوچھیں گے، یا اللہ سے پوچھیں گے، اللہ وہ سجدے کی کیفیت تو بتا دے، وہ ذرا خواب تو ہمیں ویژولائز کروا دے کہ جو خواب آپ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو دکھایا تھا۔
تو وہاں پر جا کے سمجھ میں آئے گا. یہ قرآن کی بہار ہے، اور اس میں اس نوعیت کی بہت سی چیزیں ہمارے سامنے آئیں گی اور بار بار آئیں گی کہ جس کے اندر ہم بے بس ہو جاتے ہیں، اور بے بس ہو کر ہم صرف آخرت کے اوپر سہارا لگا کے بیٹھے ہوتے ہیں کہ آخرت میں جا کے پتہ چلے گا اس کا کیا معنی تھا. سجدہ انہوں نے اگر کیا تھا تو کیسے کیا تھا ہمیں نہیں پتا. اب یہ خواب جب حضرت یعقوب علیہ السلام کے سامنے بیان ہوا تو سیدنا یعقوب علیہ السلام سمجھ چکے تھے کہ یہ میرا بیٹا کس چیز کا ہے اور کیا چیز ہے اس کی تعبیر. مگر تعبیر سے پہلے حضرت نے تدبیر بیان کی. یہاں پر حضرت یعقوب علیہ السلام نے تدبیر بیان کی. قال یا بنی لا تقصص رؤياك على اخوتك فيكيدوا لك كيدا ان الشيطان للانسان عدو مبين. قال یا بنی، فرمایا کہ اے میرے بیٹے. یا بنیا، یا بنی ہوتا ہے مگر یا بنیا کہنے کا مطلب تھا چھوٹا بیٹا. قال یا بنیا، فرمایا اے میرے چھوٹے بیٹے. اب چھوٹے بیٹے یہاں پر سوٹ نہیں کر رہا، ٹھیک ہے، تو طرز کلام کے اعتبار سے اس کا ترجمہ کیا جائے گا اے میرے پیارے بیٹے. اچھا، ہم اسی سے سمجھ سکتے ہیں کیونکہ عربی ہماری اصل زبان تو نہیں ہے نا، تو ہم اسی تعبیر سے سمجھ سکتے ہیں کہ اس کا کیا معنی ہوگا. قال، فرمایا یا بنیا، اے میرے پیارے بیٹے. چنانچہ معبر کے ذمے ہے کہ کبھی تعبیر بتائے اور کبھی تدبیر بتائے. جہاں تعبیر بتانا ضروری ہو وہاں تعبیر بتائے، اس کے علاوہ تعبیر نہ بتائے. جہاں تعبیر میں کوئی پیغام ہو وہ پیغام دے، اور جہاں پیغام نہ ہو تو نصیحت کرے، وہاں تدبیر بتائے، تعبیر نہ بتائے. حضرت یعقوب علیہ، اور بعض دفعہ ایسا ہے کہ خواب سے پہلے تدبیر بتائے. عام طور پر لوگوں کو تدبیر میں کوئی شوق نہیں ہوتا، مگر دراصل تدبیر ہے. تدبیر چونکہ ایسی چیز ہے کہ ایک عام نصیحت ہوتی ہے، اور نصیحت سننا کسی بندے کو مزہ نہیں دیتا. اس وجہ سے اللہ رب العزت نے یہاں پر بھی اس نے تدبیر کو پہلے رکھا. پھر آگے دو قیدیوں کا خواب ہے، اس کے لیے بھی حسن تدبیر کو پہلے رکھا. لیکن جب بادشاہ سلامت کا خواب آیا تو پھر بادشاہ سلامت کے خواب میں تعبیر کو پہلے رکھا، تدبیر کو بعد میں رکھا. تو معبر کے ذمے ہے کہ تعبیر بھی دے اور تدبیر بھی دے. لیکن جہاں معبر سمجھتے ہیں کہ یہ صرف تعبیر کا شکاری ہے، اس کو تدبیر ودبیر سے کچھ نہیں، بس صرف شوق ہے اس کو، تو وہاں اس کو چاہیے کہ تعبیر بھی نہ دے. میرے سے کئی لوگ خواب پوچھتے ہیں، مجھے پتہ ہے کہ وہ اپنے اندازے لگانے کے ماہر لوگ ہیں، اور ان کے جہاں سے یہ بات آئی ہوئی ہے کہ ہمیں علم تعبیر دیا گیا ہے، کیونکہ وہ ہر بندے کو تعبیر خود ہی خود سے دے رہے ہوتے ہیں، تو کبھی تعبیر لگ جاتی ہے کبھی نہیں لگتی ہے. وہ یہ سمجھنے لگتے ہیں کہ شاید ہم بھی معبر بن گئے. تو بہرحال قال یا بنی لا تقصص رؤیاک، تدبیر بیان کی. لا تقصص رؤیاک، اپنے اس خواب کو بیان مت کرنا، علی اخوتک، اپنے بھائیوں کے اوپر. فیکیدوا لک کیدا، فیکیدوا لک کیدا، فیکیدوا وہ مکر کرنے لگیں گے، لکا تیرے خلاف، کیدن مکر کرنا. فیکیدوا لک کیدا، وہ تیرے خلاف مکر کرنے لگیں گے. تو والد جو ہے وہ اپنی اولاد کی نیچر کو جانتا ہے. بعض لوگوں نے کہا کہ حضرت یوسف کے جو بھائی تھے وہ بھی پیغمبر بنے، لیکن یہ بات بالکل غلط ہے.
درست نہیں ہے۔ لا تقصص رؤیاک علی اخوتک، اپنے بھائیوں کے سامنے یہ خواب بیان نہ کرنا، فیکیدوا لک کیدا، اس لیے کہ خواب کے اندر ایک مضمون تو واضح تھا کہ 11 ستارے، اور 11 ستارے کا مطلب ہے 11 بھائی، 11 بھائی بالکل واضح ہے، تو تعبیر کا ایک سیکشن تو واضح تھا۔ چنانچہ جو حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی تھے، ان کی ترتیب کچھ اس طریقے سے، یہ ترتیب آپ لوگ ذہن میں بٹھائیے، ہم انشاءاللہ اس کو آگے بھی پڑھیں گے جب سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا ذکر آئے گا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی ایک بیوی تھی لیہ بنت لابن، لیہ بنت لابن جو تھے ان سے 6 بیٹے تھے، روبن، شمعون، لاوا، یہودا، اشکار، زبلون اور دینا، یہ 6 بیٹے ان سے تھے۔ ٹھیک ہے، زلفا یا زلفا یہ لیہ کی کنیز تھی، باندی تھی، ان سے جد اور اشیر یہ 2 بیٹے تھے، 6 اور 2 8 ہوئے، اور پھر راخل یا راہیلہ بنت لابن، یہ دونوں بہنیں ہیں، دونوں بہنیں تھیں جو حضرت یعقوب کے نکاح میں تھی، جیسا کہ میں نے ذکر کیا کہ اس زمانے میں 2 بہنوں کو ایک نکاح میں جمع رکھنا جائز تھا۔ قرآن مجید نے منع کیا کہ ان تجمعوا بین الاختین، تو تو یہ حضرت یوسف اور بنیامین تھے جی، یہ بنیامین ایسے لکھا جاتا ہے، بن، یا آپ لوگ اپنی بیاض میں ایسے لکھیں گے، با نون یا بنیامین، ٹھیک ہے، اور پھر بلہا یہ ان کی کنیز تھی، اور ان سے دان اور نفتالی، تو یہ 6 اور 2 8 اور 2 10 اور 1 11۔ بنیامین اور حضرت یوسف کا باؤنڈ بہت مضبوط تھا، بہت اچھا تھا۔ حضرت یوسف جو تھے وہ بنیامین سے بڑے تھے، اور یہ یعنی بنیامین سب سے چھوٹے تھے، حضرت یوسف چھوٹے سے تھوڑے سے بڑے تھے۔ لا الہ الا اللہ۔ اکثر اوقات اپنے بچوں کو خواب کی تعبیر بتا رہے ہوتے ہیں، جو بچے خواب بتاتے ہیں نہیں بتانی چاہیے، پازیٹیو بتاتے ہیں۔ دیکھیں، تعبیر بتانا مسئلہ بتانے کی طرح ہے، ٹھیک ہے، مسئلہ اگر آپ کو آتا ہے، آپ نے کہیں پڑھا ہوا ہے تو ہی بتاتے ہیں، اندازے سے آپ مسئلہ بتائیں گے نا تو آپ گناہ کریں گے، یاد رکھیے، اگر آپ اندازے سے مسئلہ بتائیں گے تو بہت بڑا گناہ کریں گے کہ آپ کو نہیں آتا۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا، لو کانا یزنی و یسرق، کوئی بندہ زنا کرے، چوری کرے، وہ اس بندے سے بہتر ہے جو دین کے اندر اپنی طرف سے بات کرے۔ ایسی ہی تعبیر خود ہی سے نہیں گھڑ لینی چاہیے، تعبیر باقاعدہ ایک علم ہے۔ بہت سے لوگ بہت اچھے اچھے خواب بتاتے ہیں، میں ان سے معذرت کر لیتا ہوں کہ میں نہیں بتا سکتا تعبیر، صاف معذرت کر لیتا ہوں۔ اب مجھے پتہ ہے کہ یہ ناراض ہوں گے یا کہیں اور جائیں گے، جائیں، اب میں کیا کروں، جس کی تعبیر نہیں آ رہی تو میں کیا کروں، مسئلہ ہی ہے۔ بعض دفعہ خواب واقعی کوئی معنی کا ہوتا ہے مگر تعبیر اس کی نہیں آ رہی ہوتی، ایسی خواب کی تعبیر بتانا مسئلہ بتانے کی طرح۔ دیکھیے یہاں پر حضرت نے ابن کثیر، علامہ ابن کثیر نے لکھا ہے، حضرت یوسف کا خواب سن کر
اس کی تعبیر سامنے رکھ کے حضرت یوسف یعقوب علیہ السلام نے تاکید کی کسی بھائیوں کے سامنے نہ دہرانا، کیونکہ اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ بھائی آپ کے سامنے پس ہوں گے، یہاں تک کہ وہ آپ کی عزت اور تعظیم آپ کے سامنے بہت لاچاری اور عاجزی ظاہر کریں گے۔ اس لیے بہت ممکن ہے کہ اس خواب کو سن کر اس کی تعبیر کو سامنے رکھ کے شیطان کے بہکاوے میں آ کر ابھی وہ تمہاری دشمنی میں لگ جائے اور حسد کی وجہ سے کوئی نامعقول طریقہ کار کرنے لگ جائے اور کسی ہیلے سے تجھے پست کرنے کی فکر میں لگ جائے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم بھی یہی ہے، فرماتے ہیں تم لوگ کوئی اچھا خواب دیکھو تو خیر اسے بیان کر دو، جو کوئی شخص برا خواب دیکھے تو جس کروٹ پر ہو وہ کروٹ بدل دے اور بائیں طرف 3 مرتبہ دھتکار دے اور اس کی برائی سے اللہ کی پناہ طلب کرے اور اس سے کسی سے اس کا ذکر نہ کرے، اس صورت میں اسے وہ خواب کوئی نقصان نہ دے گا، کوئی نقصان نہیں دے گا۔ مسند احمد کی ایک حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خواب کی تعبیر جب تک نہ لی جائے تو وہ گویا پرندے کے پاؤں پر ہے، ہاں جب وہ تعبیر ہو گئی تو پھر وہ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب تعبیر دینے والے نے غلط تعبیر دے دی مگر اب خواب تو ہوگا، خواب پورا ہو کے رہے گا۔ جیسے آگے ایک صاحب نے حضرت یوسف کے سامنے ایک خواب بیان کیا، حضرت یوسف نے جب تعبیر دی تو اس نے کہا میں تو جھوٹ بول رہا تھا، کوئی میں نے خواب ایسے دیکھا ہی نہیں، بعض روایات کے مطابق۔ تو حضرت یوسف نے فرمایا کہ جو ہونا تھا ہو گیا۔ خواب جو ہے وہ غیب کا ایک دروازہ ہے، اگر آپ کے پاس اس کی کنجی نہیں ہے تو آپ اس میں کنجی مت ڈالیں، آپ کے پاس اس کی چابی نہیں ہے تو اس کے اندر چابی نہ ڈالیں، ورنہ آپ کو کرنٹ بھی لگ سکتا ہے اور وہ لاک آپ کو بھی مار سکتا ہے۔ اس سے یہ حکم بھی لیا جا سکتا ہے کہ نعمت کو چھپانا چاہیے جب تک وہ از خود اچھی طرح حاصل نہ ہو جائے اور ظاہر نہ ہو جائے، جیسے کہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ ضرورتوں کے پورا کرنے پر ان کو چھپانے سے بھی مدد لیا کرو، کیونکہ ہر وہ شخص جسے کوئی نعمت ملے لوگ اس کے حسد کے در پہ ہو جاتے ہیں۔ تو میرے خیال میں یہ بڑی اہم بات ہم نے پڑھی ہے، بہت ضروری بات ہم نے سیکھی ہے، اس کو آپ حضرات مد نظر رکھیں اور اس چیز کو دیکھتے رہیں۔ ویسے تعبیر ایکوریٹ آتی ہے یا بھی ایک علم ہے جو لوگ سیکھتے ہیں؟ جی یہ تعبیر باقاعدہ ایک علم ہے جس سے سیکھا جاتا ہے، اور بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کی تعبیر جو تعبیر دیتے ہیں، مگر مسئلہ یہ ہے کہ تعبیر ایک ضمنی علم ہے، تعبیر ایک ضمنی علم ہے۔ ایک منٹ، علم تعبیر ایک ضمنی علم ہے، ٹھیک ہے، جس سے علم فقہ ایک یقینی علم ہے نا، تو علم تعبیر ایک ضمنی علم ہے۔ علم فقہ یقینی ہے مگر علم تعبیر ایک ضمنی ہے، ٹھیک ہے، کبھی درست ہوتا ہے اور کبھی بالکل الٹ ہوتا ہے۔ اس کو اتنی سی بات سمجھے کہ ایک بادشاہ نے خواب دیکھا، خواب یہ دیکھا کہ میرے منہ سے دانت گر رہے ہیں، میرے ایک ایک کر کے میرا دانت گر رہا ہے۔ اب دانت کی تعبیر ہے غم کی، دانت کی تعبیر غم کی، یا دانت کی تعبیر رشتہ دار کی ہے، یا دانت کی تعبیر دوست کی ہے، دانت کی تعبیر سال کی ہے، ٹھیک ہے، دانت کی مختلف تعبیرات ہیں۔ اچھا یہ ہر بندے کے حساب سے، ایک بندے کے حساب سے یہ، ایک بندے کے حساب سے یہ، ایک بندے کے حساب سے یہ، ایک بندے، اب دانت کی تعبیر یہ ہے، ٹھیک ہے، اور بعض دفعہ تعبیر بالکل الٹی ہو سکتی ہے، بعض دفعہ دانت کی تعبیر رزق سے ہو سکتی ہے، وہ
میں نے آپ کو بتایا چونکہ ظنیات سے تعلق رکھتے ہیں تو اس لیے ایک ہی لفظ کی ایک ایکوریٹ تعبیر نہیں بتائی جا سکتی. اسی لیے منع کرتے ہیں کہ ہر بندہ تعبیر اٹھا کے تعبیر رویا اٹھاتے ہیں جناب اس میں سے خوابوں کی تعبیریں بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں. علم کو کھلواڑ سمجھا ہوگا, کھیل کا میدان سمجھا ہوگا. تو ایک معبر نے تعبیر کی, بادشاہ سلامت آپ کے سارے رشتہ دار آپ کے سامنے مریں گے. بالکل درست تعبیر ہے. بادشاہ نے کہا تو میرے رشتہ داروں کو تو مارنا چاہتا ہے, لاؤ جناب اس کو اٹھاؤ جیل میں بند کرو. دوسرے کو بلایا, اس نے بھی یہی تعبیر کی. تیسرے کو بلایا تو وہ کہنے لگا بادشاہ سلامت آپ کی عمر بہت لمبی ہے. کہنے لگے ہاں یہ بہت اچھا ہے, اس کو انعام دو, اکرام کرو, یہ کرو وہ کرو. جناب اس کو انعام و اکرام دیا اور انعام و اکرام دے کے اس کو فارغ کیا. اب اس کی تعبیر اور ان دونوں کی تعبیر ایک ہی تھی. عمر لمبی ہوگی تو رشتہ دار تو سامنے ہی مریں گے نا. ٹھیک, تعبیر یہ بھی درست تھی اور تعبیر یہ بھی درست ہے کہ رشتہ دار آپ کے سامنے مریں گے, یہ بھی تعبیر, اور عمر لمبی ہوگی, دونوں تعبیرات ہیں. لیکن دونوں تعبیر کے بیان کرنے میں کتنا بڑا فرق ہے, فاصلہ ہے, وہ آپ حضرات دیکھ لیں. تو علم تعبیر ظنیات میں سے ہے. اچھا ہمارے پاس موسم خراب ہو رہا ہے, اگر کسی بھی وقت لائٹ چلی گی تو ہم پھر ایسے بیٹھ جائیں گے, تو تھوڑا سا دھیان رکھیے گا. لائٹ تو چلی جائے, ہمارے پاس کوئی مسئلہ نہیں ہے پاور بیک اپ, مگر انٹرنیٹ ساتھ چلا جاتا ہے جس کی وجہ سے پریشانی ہوتی ہے, تو اس کا دھیان رکھیے گا. بند ہو گیا تو پھر انشاءاللہ کل پڑھیں گے. تو یا بنی الا تقصص رؤیاک علی اخوتک فیکیدوا لک کیدا, اور یہ مکر کریں گے کیوں, ان الشیطان للانسان عدو مبین. بھائی جو مکر کریں گے, حسد کریں گے, اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ کہ شیطان کسی انسان کا ہی استعمال کرتا ہے. شیطان ہمیشہ کسی انسان کا استعمال کر کے آپ کو تنگ کرتا ہے, پریشان کرتا ہے. جب شیطان ایسا کرتا ہے تو ذہن میں رکھیے گا کہ کوئی انسان شیطان کا اعلی کار بنتا ہے. لہذا ذہن میں رکھیے گا کہ جب بھی کوئی انسان آپ کو تنگ کرے تو یہ مت سمجھیے گا کہ وہ خود برا ہے, بلکہ یہ سمجھے گا کہ شیطان نے اس کو بہکایا ہے. ان الشیطان, بے شک شیطان, یقین رکھو کہ جو شیطان ہے للانسانی, انسان کے لیے عدو مبین, کھلا دشمن. لہٰذا جو آپ کا دشمن ہوتا ہے وہ آپ کے خلاف محاذ آرائی کرتا ہے, وہ آپ کے خلاف بہت سے معاملات کرتا ہے. ایسے ہی شیطان بھی اس نوعیت کے معاملات کر رہا ہوتا ہے. وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ, اللہ اکبر. اب تعبیر بیان کر رہے ہیں. خواب مت بچا کریں بتا کر اس سے, اس کی مجھے سمجھ نہیں آئی تھی کافی عرصے پہلے. پہلے کی بات, آپ کی بات مجھے سمجھ ہی نہیں ہے, آپ نے کیا لکھا ہے. وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ, یہاں پہ لفظ کذالی کا تھوڑا سا پریشان کر رہا ہے آپ کو. وَكَذَلِكَ کا مطلب ہے اور اسی طرح. کیا مطلب ہے اسی طرح؟ مطلب یہ ہے کہ جس طرح یہ خواب کے لیے اللہ نے تجھے منتخب کیا ہے, اسی طریقے سے اب اس کی تعبیر کے لیے بھی تجھے ہی منتخب کیا جا رہا ہے. بعض مرتبہ ایک تعبیر انسان کے اپنے لیے ہوتی ہے اور ایک تعبیر کسی اور کی ذات کے لیے ہوتی ہے. اور مت بیچا کریں بتا کر اس کی مجھے سمجھ نہیں آئی تھی کافی عرصے, مجھے سمجھ میں نہیں آیا. آپ کا سوال میں 2-3 دفعہ پڑھا, میں سمجھ نہیں پایا. اب اس کی تعبیر بتائیے. تعبیر 3 ہے. تو سوال ہے کہ کچھ لوگ خود خواب دیکھ کر خود ہی اس کا مطلب سمجھتے ہیں, تو کیا اس سے بھی وہ ہو جاتا ہے جو وہ سمجھتے ہیں؟ نہیں جی, اس سے وہ نہیں ہوتا. مرزا غلام احمد قادیانی نے کہا تھا نا, میں نے خواب دیکھا ہے کہ محمدی بیگم سے میرا نکاح ہو رہا ہے. تو بیچارہ زندگی بھر روتا رہا, کبھی بھی اس کا نکاح نہیں ہوا.
ایسے ہی دسیوں لوگ ہوتے ہیں، خواب دیکھتے ہیں کہ فلاں سے شادی کر رہا ہوں، خواب دیکھ رہے کروڑوں کروڑوں روپے آ گیا، خواب دیکھتے تو وہ اصل میں نفسانی خواب ہوتے ہیں۔ خواب تو وہ ہوتا ہے کہ جو انسان کو ہلا کے رکھتے ہیں۔ میرے ایک دوست عالم تھے، انہوں نے خواب دیکھا، بہت پریشان ہوئے، کبھی ادھر بیان کیا کبھی ادھر بیان کیا۔ تو کوئی بات چلتے ہوئے ان کو، میرے استاد جی ہیں، انہوں نے میرا بتایا کہ تم اس سے پوچھو۔ تو میرے پاس آئے، کہنے لگے میں نے خواب دیکھا ہے۔ میں نے کہا کیا خواب دیکھا؟ کہنے لگے فلاں مفتی صاحب کو بھی میں نے سنایا ہے، انہوں نے یہ کہا وہ کہا، فلانا ڈھما کر نصیحت کی۔ میں نے کہا یہ تو تعبیر ایک دنیا ہے، اللہ جس کو دے دے، میرے پاس بھی پوری نہیں ہے، نہیں مجھے صحیح بات ہے آتی ہے، میں نے بھی سیکھنے کی کوشش کی، آپ بیان کریں۔ کہنے لگے کہ ہم فلاں جگہ سے ایک سوسائٹی سے نکلے، اور سوسائٹی سے نکلنے کے بعد ہم گھوڑوں پر سوار ہیں، تو میرے آگے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا گھوڑا ہے، آپ کے ساتھ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اور اس کے ساتھ تقریباً 8-9 صحابہ ہیں، اور میں بھی پیچھے ایک گھوڑے پر سوار ہوں۔ ہم چلتے جا رہے ہیں چلتے جا رہے ہیں، درمیان میں یہ جو عمارتیں ہیں یہ سب کچھ بھی نہیں۔ حالانکہ ملیر کینٹ چیک پوسٹ نمبر 5 پر پہنچے تو وہاں پر ایک پتھر کا قلعہ بنا ہوا تھا، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس قلعے کے اندر جھانکا، ہم نے بھی دیکھا تو کچھ یہودی اندر بیٹھے ہوئے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈر کر جلدی سے گھوڑے پر سوار ہوئے واپس بھاگے۔ میں نے یہ دیکھا تو بڑا حیران ہو رہا ہوں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام واپس جا رہے ہیں، سمجھ میں نہیں آئی ہے۔ میں نے ان سے کہا کہ ابھی سچ سچ بتاؤ کہ کوئی تم نے چھپ کے کام کیا ہوا ہے، یعنی کوئی ایسی حرکت کی ہوئی ہے چھپ کر؟ تو انہوں نے اپنا کہا کہ بھئی، کیونکہ خواب آپ کو بہت سی چیزیں بتا دیتا ہے، بہت اندر دل کی باتیں بتا دیتا ہے، وہ بندہ معبر ہر کسی سے نہیں کرتا، اس لیے خواب بھی بڑا سوچ سمجھ کے بیان کرنا چاہیے۔ اگر معبر ایسا ہے، تکڑا ہے، مضبوط ہے، تو پھر آپ میں گڑبڑ ہو جائے گی۔ تو انہوں نے کہا کہ ہاں ایسا۔ میں نے ان سے کہا کہ فوراً ان سے معاملہ ختم کیجیے، آپ کو اس بات کی طرف اشارہ دیا گیا ہے۔ تو کہنے لگے ہاں اب تیر جا کے نشانے پہ لگا، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کسی کام کو شروع کریں اور اس کو کیے بغیر ختم کریں اور یہودیوں سے ڈر جائیں، ایسا ہونا ممکن نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ کوئی سنت ایسی ہے جو آپ کر رہے ہیں، آپ کو وہ نہیں کرنی چاہیے، نہیں وہ سنت آپ کے لیے نہیں بنی ہوئی، کسی اور کے لیے بنی ہے، آپ کے لیے وہ سنت نہیں ہے۔ تو خیر یہ میں نے تو کافی مخفی چیز آپ کے سامنے میں، تو ایسے جس طرح پتہ نہیں وہ میں نے کیوں بتا دیا، کوئی وجہ تھی اس میں، تو وہ کذالک یجتبیک ربک کا۔ اچھا تو ایسے ہی خواب انسان کبھی اپنی ذات کے لیے دیکھتے، کبھی دوسرے کے لیے ہوتا ہے، انسان کو یہ لگتا ہے کہ خواب کا یہ معنی ہے، مگر دراصل وہ معنی نہیں ہوتا ہے، بڑی دنیا ہے۔ خیر لوگ کہاں بات مانتے ہیں، ہر کوئی اپنی مرضی سے چلنا چاہتا ہے اس دنیا کے اندر، کوئی کسی کے تابع نہیں بنتا، جو بن جاتے ہیں پھر اللہ ان کی زندگی بتاتا ہے۔ 3 تعبیرات بتائیں جی حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام نے۔ پہلی تعبیر یجتبیک ربک، پہلی یہ تعبیر بتائی۔ دوسرا وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، دوسری تعبیر وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ، اور تجھ پر اور آل یعقوب پر، کما اتمہا علی ابویک من قبل ابراہیم و اسحاق۔ یہ 3 تعبیرات حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو بیان فرمائی۔ یہ 3 معاملات تیرے ساتھ ہونے والے ہیں، نمبر 1 اجتباع، نمبر 2 علم، نمبر 3 نبوت۔ اجتباع کہ اللہ تیرا انتخاب فرمائیں گے، وقت آئے گا اللہ تعالیٰ تیرا انتخاب فرمائیں گے۔ دیکھیے
جب اللہ کسی بندے کا انتخاب فرماتے ہیں تو پھر اس کو صوفے پہ نہیں بٹھاتے جی، اس کو اونچی مسندوں پہ نہیں بٹھاتے، اس کو عزتوں سے نہیں نوازتے، اس کو پہلے رگڑتے ہیں، رگڑے کھاتا ہے، بدگمانیاں سہتا ہے، کینے برداشت کرتا ہے، بغض برداشت کرتا ہے، نفرتیں برداشت کرتا ہے، مارے کھاتا ہے، غربتیں جھیلتا ہے، نفرتوں کے انگاروں کے اندر سے گزرتا ہے، اور دنیا کی ہر آزمائش اس کے سامنے آتی ہے، دنیا کا ہر معاملہ اس کے سامنے آتا ہے، حالات اس کو رگڑتے ہیں۔ جیسے فوجی منتخب ہوتا ہے نا تو پھر اس کی ٹریننگ ہوتی ہے نا، پیرا کمانڈوز کی 2 سال ہوتی ہے، نارمل فوجی کی 6 مہینے ہوتی ہے، پولیس والا 1 مہینہ لیتا ہے، تھوڑے بہت ایمنیشن استعمال کرنا سیکھتا ہے، سمجھتا ہے کہ کیا ہے، کس طرح ہے، کس طرح آگے بڑھنا ہے۔ اولمپکس میں کھلاڑی منتخب ہوتا ہے تو اس کی ٹریننگ شروع ہوتی ہے، ویسا تو نہیں ہے نا کہ وہ دنیا کے سامنے پرفارم کر رہا ہے اور بس ایویں حلوائی کی طرح ہے، جب اس کا انتخاب ہوگا تو پھر ظاہری باتیں مارے پڑیں گی۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ تو ہاں، ان کا سوال ہے کہ شیطان کے اس سے بچنے کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ کسی اللہ والے سے جوڑ بنانا پڑے گا، مشورہ کرتے رہنا ہوگا، اس پہ آنکھیں بند کر کے اعتماد کرنا ہوگا، پھر انسان آگے بڑھتا ہے۔ وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ، اجتباء، یجتبی، اسی طرح تیرا پروردگار تجھے منتخب کرے گا، یجتبی، ٹھیک ہے، تجھے اپنا خاص کرے گا، اجتباء۔ اجتباء کا اصل مفہوم کیا ہے؟ اجتباء کا اصل مفہوم یہ ہے، ہزاروں لاکھوں لوگ بیٹھے ہیں مگر اس بندے کو حتیم میں جگہ ملے، ٹھیک ہے، اجتباء من بین الناس، لوگوں کے درمیان اس کا انتخاب ہونا۔ آپ بازار جاتے ہیں، بازار کے اندر آپ کو ریڑھی کے اوپر سیب لگے ہوئے ہیں، انگور لگے ہوئے ہیں، ٹھیک، آپ اس میں سے ایک سیب اٹھا کے اپنے شاپر میں ڈالتے ہیں، 1 کلو آپ اٹھا کے اپنے پاس رکھتے ہیں، اس کو کہتے ہیں اجتباء۔ وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ، ایسی تیرا پروردگار تجھے منتخب کرے گا، برگزیدہ بنائے گا، جیسے خواب کے لیے تیرا انتخاب کیا، ایسے اللہ تعالیٰ تجھے منتخب کرے گا۔ نمبر 1، تو اللہ کے چنیدہ بندوں میں شامل ہو جائے گا، ٹھیک ہے، پھر وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، علم تعویل اللہ تعالیٰ تجھے سکھائیں گے، باتوں کی تعویل کا علم، باتوں کی تعویل کا علم۔ احادیث اصل میں یہاں پر احادیث احلام سے نکلا ہے، کبھی خواب کو حدیث بھی کہہ دیتے ہیں، جیسے ومن الناس من یشتری لہو الحدیث، لوگوں میں سے کچھ لوگ ہیں کہ جو فضول گوئی والی چیزیں خریدتے ہیں، حالانکہ اس سے لہو الحدیث سے موسیقی مراد ہے، آلات موسیقی مراد ہے۔ تو احادیث، حدیث کا مطلب ہے احداث، حدث، ٹھیک ہے، احداث، حدث کا مطلب ہے لاحق ہونے والی چیز، دماغ میں آنے والی چیز۔ آپ جو بھی بات کرتے ہیں پہلے آپ کے دماغ میں آتی ہے نا، ٹھیک ہے، تو بات کو حدیث کہتے ہیں، عربی میں بات کو حدیث کہتے ہیں۔ پھر یہ لفظ تو مخصوص ہو گیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بات کے لیے، یہ جو بات نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمائی ہے ہم اس کو حدیث کہتے ہیں، ورنہ آپ کی بات بھی حدیث ہے، میری بات بھی حدیث ہے، یعنی لغوی طور پر اس کو حدیث کہتے ہیں، یعنی لفظ حدیث کا مطلب ہے بات، کوئی بھی بات کو حدیث کہتے ہیں، ورنہ لیکن چونکہ حدیث کا لفظ اب ہم نے مخصوص کر دیا کہ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ورنہ عربی کے اندر کہیں بھی لفظ حدیث استعمال نہیں ہوا، بلکہ جو الفاظ استعمال وہ ہے قال قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ قول ہے، تو حدیث قول النبی و فعلہ و قول النبی و فعلہ،
قول النبی و فعلہ و تقریری، ٹھیک ہے، حدیث اس کو کہتے ہیں قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم و فعلہ و تقریری، ٹھیک ہے، اس کو حدیث کہتے ہیں۔ تو لفظ حدیث کا مطلب ہے بات، تو تعویل الاحادیث باتوں کی تعویل، یعنی خوابوں کی تعبیر۔ چنانچہ حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے خوابوں کی تعبیر کا علم دیا۔ اللہ اکبر۔ ہمیں کیسے پتہ چلے گا؟ تکالیف اس لیے ہے کہ اللہ ہمیں منتخب فرما رہے ہیں۔ اللہ کی ناراضگی قسم، بہت اچھا سوال کیا آپ نے۔ اسی طرح آپ لوگوں کا پارٹیسپیشن رہے گا تو انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ جب آپ کے اوپر کوئی تکلیف آئے اور آپ اس تکلیف کے اندر رجوع اللہ کریں تو سمجھ لیں کہ یہ اللہ کی طرف سے انتخاب کی نشانی ہے۔ اور جب تکلیف آئے اور انسان ناشکرہ ہونے لگے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے عذاب اور مصیبت ہے۔ تو یعلمک من تاویل، یہ باقاعدہ روایات میں آتا ہے۔ یہ دوسری تعبیر۔ تیسری تعبیر، وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ، اور تجھ پر اپنی نعمت تمام کرے گا۔ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ، اور مکمل کرے گا نعمتہ، اپنی نعمت کو تم پر۔ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ، اس کی نعمت تجھ پر پوری ہوگی، یعنی وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ، اور پوری کرے گا اپنی نعمتوں کا تجھ پر۔ یہاں نبوت میں نے درمیان میں بریکٹ لکھا ہے ما اتمام۔ بہت سے انبیاء کو نبوت ملی مگر ان کو ملوکیت نہیں ملی۔ صرف چند انبیاء ایسے گزرے ہیں کہ جن کو نبوت بھی ملی ہے اور ملوکیت بھی ملی ہے، یعنی دین تو اللہ نے ان کو دیا ہے مگر دین کے ساتھ دنیا بھی دی۔ عموماً یہ ہوتا ہے کہ پیغمبر ہوتا ہے، ٹھیک ہے، پیغمبر کو اللہ نبوت سے نوازتے ہیں، عثمان غنی جیسے کو ان کے ساتھ لگا دیتے ہیں، عبد الرحمن بن عوف جیسوں کو ان کے ساتھ لگا دیتے ہیں، ابو بکر جیسوں کو ان کے ساتھ لگا دیا۔ اور پیغمبر تو پیغمبر ہوتا ہے مگر یہ حضرات ان کے معاونین ہوتے ہیں جو کہ دین کے کاز کو لے کے چلتے ہیں۔ اور اصل طریقہ کار یہی جو کہ انبیاء کا موروثی ہے اور انبیاء کے ساتھ ہے۔ لیکن بعض دفعہ اللہ رب العزت نے یہ معاملہ بھی فرمایا ہے کہ اتمام نعمت کو پیغمبری کے ساتھ رکھا، یعنی دین کو ساتھ دنیا کے ساتھ لگایا، جیسا کہ حضرت داؤد علیہ السلام، ان کو نبوت بھی ہے اور اس کے ساتھ ملوکیت ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام، نبوت ہے اور ملوکیت ہے۔ ایسی حضرت یوسف علیہ السلام، نبوت بھی ہے اور ملوکیت بھی ہے۔ تو یہ معاملات بہت سے پیغمبروں کے ساتھ ہوئے، چنانچہ نبی علیہ السلام کے ساتھ ابتدائی دور میں تو نہیں بلکہ انتہائی دور میں اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک علاقے میں سیاسی استحکام کیا۔ اسی طریقے سے ایسے انبیاء 313 ہیں جس کے ساتھ اس نوعیت کے معاملات ہوئے۔ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ کے ساتھ یہ اس نوعیت کے معاملات ہوتے ہیں کہ اللہ رب العزت تجھے اپنی نعمت کے ساتھ اتمام نعمت بھی دیں گے، یعنی نبوت عطا کریں گے مگر مع اتمام مع اتمام دیں گے۔ مع اتمام یعنی حضرات مفسرین نے لکھا ہے کہ بِأَن يَضُمَّ إِلَى النَّبُوَّةِ الْمُلْكِ، بِأَن يُضَمَّ إِلَى النَّبُوَّةِ الملک۔ یہ تو پین نہیں میرا گڑبڑ کر رہا ہے، خیر پر
تو اللہ اپنی نعمت کو آپ کے اوپر پوری فرمائیں گے. ٹھیک ہے. پھر نہ صرف یہ کہ آپ کے اوپر وعلی آل یعقوب، آل یعقوب پر، کما اتمہا علی ابویک، جیسے کہ اللہ نے اس کو مکمل طور پہ دیا علی ابویک، تیرے دادا پر، علی ابویک، تیرے دو داداؤں پر، حضرت اسحاق، حضرت ابراہیم. اللہ نے نبوت ان کو مکمل طور پر عطا فرمائی تھی. من قبل، اس سے پہلے. وہ کون ہے؟ ابراہیم و اسحاق، حضرت ابراہیم ہیں اور حضرت اسحاق ہیں. ان ربک علیم الحکیم، بے شک تیرا پروردگار علم والا ہے، کمال علم والا ہے اور کمال حکمت والا ہے. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ رب العزت نے ملوکیت عطا نہیں فرمائی تھی. حضرت اسحاق کو اللہ رب العزت نے ملوکیت عطا نہیں فرمائی تھی ابتداء، مگر انتہاءً اللہ رب العزت نے ان کو پورا اقتدار عطا فرمایا تھا. جیسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی انتہاءً پورا اقتدار، زندگی کے آخری 2 برس آپ کو مکمل اقتدار عطا فرمایا تھا. ایسے ہی حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت اسحاق علیہ الصلوۃ والسلام کو زندگی کے آخری حصے میں اقتدار عطا فرمایا تھا، جو اپنے علاقے خلیلی کے اندر موجود تھے. تو کما اتمہا علی ابویک من قبل ابراہیم و اسحاق، ان ربک، بے شک تیرا پروردگار، علیم، کمال علم رکھنے والا ہے، حکیم، کمال حکمت رکھنے والا ہے. لقد کان فی یوسف و اخوتہ، تحقیق کے موجود رہے گا یا موجود ہے، یوسف علیہ الصلوۃ والسلام و اخوتہ، اور ان کے بھائیوں کے واقعے کے اندر آیات، نشانیاں ہیں، للسائلین، سوال کرنے والوں کے لیے. مشہور ہے کہ یہود نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا تھا کہ ہماری کتاب کے اندر حضرت یوسف کا قصہ ہے، آپ کی کتاب میں حضرت یوسف کا قصہ نہیں ہے، لہٰذا ہماری کتاب اس سے زیادہ، قرآن مجید سے زیادہ بہتر ہے. تو اس کو ڈیفینڈ کیا، اس کو سمجھایا کہ سائلین سے مراد وہ یہود ہیں. یہ سائلین سے مراد کوئی بھی ایسا بندہ ہے جنہوں نے یہود کے اکسانے پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے اس نوعیت کا سوال کیا تھا. تو کچھ لوگوں نے حضرت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے یہ سوال کیا کہ حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کا قصہ بیان کیا جائے. تو اس کے اندر بہت ساری نشانیاں، وہ نشانیاں ہم ساتھ ساتھ دیکھتے جائیں گے. وقت کے ساتھ ساتھ ان سب چیزوں کے جوابات بھی ملتے جائیں گے کہ قصہ یوسف کے اندر دیگر کتب میں بہت ساری تبدیلیاں کی گئی، قرآن مجید نے اس کو واضح کیا. نبوت کی سچائی اس میں موجود ہے، نبوت کی حکایت اس میں موجود ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ رب العزت نے جو نبوت عطا فرمائی اس کی، اور بہت ساری چیزیں ہیں. تو سوال کرنے والے یہود ہیں یا پھر یہود کے کہنے کے اوپر کچھ لوگوں نے سوال کیا، تو اس کا بیان ہے. تو لقد کان فی یوسف، یوسف علیہ السلام و اخوتی، ان کے 11 بھائی، ان کے قصے کے اندر آیات النشانیہ للسائلین، سوال کرنے. یہ پہلا سیکشن ہمارا اس قصے کا مکمل ہوا. ٹھیک ہے، یہ فرسٹ سیکشن ہے، اور اس فرسٹ سیکشن کو ہم نے پڑھ لیا. اس کے بعد اذ قالوا لیوسف واخوہ احب الی ابینا، یہاں سے دوسرا سیکشن شروع ہو رہا ہے، انشاءاللہ ہم آئندہ پڑھیں گے. آج کا سبق الحمدللہ ہمارا مکمل ہوا. بات یہیں تک ہے. آپ لوگوں کے کوئی سوال ہو تو آپ لوگ کر سکتے ہیں. آج کا سبق یہیں پہ اختتام کرتے ہیں. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ. میں آن لائن ہوں، آپ لوگ سوال کرنا چاہے تو کر لیں، ورنہ 1-2 منٹ میں بند کر دوں. ہاں دیکھیں یہ سوال ہوتا ہے ماشاءاللہ، یہ سوال بہت زبردست ہے. سوال ذرا سنیے کہ جب حضرت یعقوب علیہ السلام کو پتا تھا خواب کے تھرو کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو چنا جائے گا، تو پھر ان کو تسلی ہونی چاہیے تھی، پھر وہ اتنا کیوں روئے؟
دیکھیے ایسے سوال ہوتے ہیں جس سے آدمی کو مزہ بھی آتا ہے، سمجھ میں آتی ہے کہ سامنے والا توجہ سے سن رہا ہے۔ میں نے اس سے پہلے آپ کو ذکر کیا کہ خواب کی تعبیر ظنی ہوتی ہے، خواب کی تعبیر ظنی ہوتی ہے۔ جب خواب کی تعبیر ظنی ہے تو مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ یقینی طور پر خواب کی تعبیر نہیں بتائی جا سکتی، بلکہ وہ ظنی ہوتی ہے، غالب گمان کے درجے میں ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، ایک بات۔ دوسری بات، یقینی بھی ہو، جیسے ہماری تعبیر جو ہے وہ غالب گمان کے درجے میں ہوگی، مگر انبیاء کی جو تعبیر ہوتی ہے وہ یقین کے درجے کے بہت زیادہ قریب ہوتی ہے۔ مگر کیا ہے؟ مگر یہ ہے کہ اللہ نے وعدہ کیا ہوا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کریں گے، ٹھیک ہے؟ پھر آپ عریش میں بیٹھ کر بدر کے صحابہ کے لیے کتنی دعائیں کر رہے تھے، کیوں کر رہے تھے؟ اس لیے کہ وہ جانتے ہیں کہ اللہ واللہ الغنی، اللہ تعالیٰ غنی ہے، اللہ تعالیٰ لاپرواہ ہے بندوں کے معاملات میں۔ لاپرواہ ہمارے معنی کے سینس میں نہیں، لاپرواہ اس سینس میں کہ ایک آدمی ہے جس کے پاس 200 کروڑ ہے، ٹھیک ہے؟ اگر اس کا 1000 روپیہ آگے پیچھے ہو جاتا ہے تو وہ کیا کرے گا؟ وہ اس 1000 روپے سے لاپرواہ ہے؟ ارے چھوڑو یار، 1000 روپے کی بات، 500 10 روپے کی بات ہے یار، جانے دو۔ اللہ بہت بڑے ہیں، کہ 200 کروڑ تو کچھ بھی نہیں ہے، اللہ بہت بڑے ہیں، بہت بڑے۔ لہذا اللہ نے ہمارے ایمان کو یہ رکھا ہے بین الخوف والرجا، ٹھیک ہے؟ ایمان خوف اور رجا کے درمیان کی کیفیت ہے۔ دنیا میں کچھ بھی یقینی نہیں ہے، اللہ کی ذات ہو سکتا ہے فیصلے تبدیل فرما دے، ہو سکتا ہے بہت سے معاملات تبدیل فرما دے، ٹھیک ہے؟ تو دو جواب اس کے ہوئے، جو جتنا قریب ہوتا ہے وہ اتنا ڈرتا ہے، جو جتنا زیادہ قریب ہوتا ہے وہ اتنا زیادہ ڈرتا ہے، جو جتنا دور ہوتا ہے وہ اتنا زیادہ غافل رہتا ہے۔ چنانچہ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بہت زیادہ قریب ہوتے ہیں مگر ان کو ادب آداب کا کچھ بھی پتہ نہیں ہوتا، تعلقات کا کچھ بھی پتہ نہیں ہوتا، بودے بن کے رہتے ہیں، تو ان کے مزاج میں ڈر ور نہیں ہوتا، وہ بدتمیزی کر جاتے ہیں، بار 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 بدتمیزی کر جاتے ہیں، بار بار غصہ کر جاتے ہیں۔ وجہ اس کی ہے کہ ان کے دل میں لاؤبالی پنا ہوتی ہے، غفلت ہوتی ہے۔ جو قریب ہوتے ہیں وہ ڈرتے رہتے ہیں، چنانچہ انبیاء اللہ کے قریب ہوتے ہیں تو وہ ڈرتے رہتے ہیں اللہ کی ذات سے، کہیں ایسا نہ ہو کہ قربت ختم ہو جائے، یہ ایسا نہ ہو کہ کوئی اور معاملہ ہو جائے۔ ان کے ذہن میں ہزاروں خدشات ہوتے ہیں، ایک خواب نہیں ہوتا، ہزاروں قسم کی چیزیں ہوتی ہیں۔ خواب تو اللہ نے دکھایا تھا کہ تیرے ساتھ یہ معاملہ ہونا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ مجھ سے کوئی کوتاہی ہوئی ہو، اللہ نے اس تعبیر کو چھین لیا ہو، ٹھیک ہے؟ اس نوعیت کی بہت سی چیزیں ہیں، جیسے ہم اپنے بچے کو اسکول میں لے کے جاتے ہیں اور ٹیچر کہتا ہے تیرا بیٹا جو ہے نا اتنا ٹیلنٹڈ ہے، آج تک میں نے اس بچے کو اس جیسے ٹیلنٹڈ بچہ نہیں دیکھا، تو یہ پکا بہترین ڈاکٹر بنے گا۔ ٹیچر کا ایکسپیرینس ہے 35 سال کا، اور بچے کی عمر کتنی ہے؟ بچے کی عمر ہے 15 سال۔ پکا ڈاکٹر بنے گا، پاکستان کو اس نے ٹاپ کیا ہے، فلاں ملک کو ٹاپ کیا، انٹرنیشنل ایگزام کو ٹاپ کیا ہے، تو کیا ماں باپ مطمئن ہو جاتے ہیں؟ نہیں، وہ اسٹرگلنگ شروع کر دیتے ہیں، وہ اسٹرگل کرتے ہیں اور ڈرتے ہیں کہ ایسا نہ ہو یہ بچہ ضائع نہ ہو جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اتنا ٹیلنٹڈ بچہ ہے یہ بچہ ضائع۔ تو جتنا ٹیلنٹڈ بچہ ہوتا ہے ماں باپ اتنا زیادہ ڈرتے ہیں۔ تو اب آپ اس مثال سے آپ کچھ سمجھ چکے ہوں گے۔ خواب کی تعبیر اتنی کمپلیکیٹڈ ہے اور عام لوگ کے لیے ریکمینڈڈ نہیں ہے، تو اس وقت میں خواب کیوں اتنے امپورٹنٹ کیوں دے ہے؟ کیا لکھا ہے آپ نے؟
کمپلیکیٹڈ انسان کی صحت بھی ہے نا، کمپلیکیٹڈ انسان کی صحت ہے، مگر اس کمپلیکیشن کے اندر ہم بہت سی چیزوں کا خیال رکھتے ہیں، ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، ایک ڈاکٹر کو چھوڑ کے دوسرے ڈاکٹر کے پاس، کسی چیز کے کمپلیکیٹڈ ہونے کا مطلب یہ تو نہیں کہ وہ ریکمینڈیڈ نہیں ہے، ریکمینڈیڈ ہونا الگ ہے، کمپلیکیٹڈ ہونا الگ ہے، بہت ساری چیزیں ہیں، کوئی ایسی بات نہیں، تضاد والی بات نہیں، لیکن شاید میں آپ کا سوال نہیں سمجھا، اگر دوبارہ اس کو وضاحت کے ساتھ لکھ دیں تو میں شاید سمجھا سکوں۔ تو ریکمینڈڈ ہونا ایک الگ بات ہے، کمپلیکیٹڈ ہونا الگ بات ہے، دنیا کی کوئی بھی چیز جو ایسی نہیں ہے جو لائک اٹ اپ ٹو واٹر ہو، بلکہ ہر چیز کمپلیکیٹڈ ہے، کرکٹ کھیلنا آپ نے وہ بھی کمپلیکیٹڈ چیز ہے، فٹ بال کھیلنا وہ بھی کمپلیکیٹڈ چیز ہے، بیڈمنٹن کھیلنا وہ بھی کمپلیکیٹڈ چیز ہے، شادی کرنی ہے وہ بھی کمپلیکیٹڈ چیز ہے، ہر چیز کمپلیکیٹڈ ہوتی ہے، مگر اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ ریکمینڈڈ نہیں ہے، ریکمینڈڈ ہوتی ہے، مگر آپ کہیں کہ شادی جو ہے وہ خسرے کے ساتھ کر دیں، خنسا کے ساتھ شادی کر لیں تو ظاہر بات ہے وہ چیزیں پریشان کن ہوں گی۔ اس وقت میں خواب کیوں اتنے اہمیت، کیوں کیوں دے ہے، کیوں دے ہے کا مطلب ہے کیوں دیتے ہیں، یہ کیا لکھا ہے آپ نے، خواب کی اہمیت کیوں ہے؟ ایک خواب اللہ کی طرف سے اشارہ ہوتا ہے، خواب اللہ کی طرف سے اشارہ ہوتا ہے، تنبیہ ہوتی ہے، یعنی وارننگ ہوتی ہے، وارننگ ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اور بعض دفعہ ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ من جانب اللہ کو اشارہ ہو رہا ہے کہ خواب کے ذریعے سے انسان غیب میں جھانکتا ہے، غیب میں جھانکتا ہے۔ تو ظاہری بات ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نبوت کا 46واں حصہ اہمیت کیوں دی ہے، اس صورت میں خواب کو اتنی اہمیت کیوں دی ہے، اس صورت میں بہت سے معاملات کو اہمیت دی، صرف خواب کو اہمیت نہیں دی۔ دیکھیے پیچھے ہم نے 12-13 پارے پڑھے، 12 پارے مکمل پڑھ رہے ہیں، اب یہ 13واں پارا ہے، یعنی یہ ہمارا ہے تو پارا نمبر 12، مگر اما پارا ہم ملائیں گے تو وہ 12 پارے مکمل، یہ 13واں پارا ہے۔ ابھی تک آپ نے خواب کے حوالے سے کچھ پڑھا؟ کچھ بھی نہیں پڑھا۔ اس صورت کا موضوع ہے، ان موضوعات میں سے ایک موضوع خواب بھی، ٹھیک ہے، اس لیے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا خواب نبوت کا 46واں حصہ ہے، ٹھیک ہے، خواب کے ذریعے سے بڑے علوم و معارف کھلتے ہیں، خواب ایک الگ دنیا ہے، خواب ایک علم کا نام ہے، جیسے طب ایک علم کا نام ہے، ٹھیک ہے، طب ایک علم کا نام ہے، اور یہ سب مفتی ظہور علی خان صاحب نے فرمایا خواب کو بیچا نہ کرے، اس کی میں نے تو نہیں کہا نا یہ بیچا نہ کرے، میں نے کہا نہیں ہے تو پھر مجھ سے کیوں پوچھ رہے؟ انہوں نے کہا کوئی وجہ ہوگی، پتہ نہیں انہوں نے کیا بات کہی ہے، دائیں بائیں بھی کوئی بات ہوگی، کوئی آگے پیچھے مسئلہ ہوگا، پھر ایسا خواب کو بیچا نہ کرے، مجھے تو نہیں پتا انہوں نے کہیں فرمایا ہے خواب کو بیچا نہ کرے، تو ہو سکتا ہے کوئی دائیں بائیں بات ہو، اس بات کی وجہ سے کیا ہوا، مفتی صاحب نے فرمایا آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں، کوئی مشہور بات ہو تو چلو بندہ ٹھیک ہے کرتا ہے، اب اس کے دائیں بائیں کوئی بات ہے ہی نہیں، اور میں کیسے بتاؤں کہ اس بات کا کیا مطلب ہے؟ کوئی دائیں بائیں بات ہوگی اس کے حساب سے ہوگا، ٹھیک ہے جی۔ تو خواب کی اہمیت اپنی جگہ پر ہے، خواب ایک علم کا نام، تعبیر خواب جو ہے ایک علم کا نام ہے، اور اللہ رب العزت نے وہ بعض حضرات انبیاء کو عطا فرمایا، بعض حضرات صوفیاء کو، علماء کو اللہ نے عطا فرمایا، اس کی اپنی جگہ پر اہمیت ہے، اس کی ضرورت بھی ہے، ہر زمانے میں اس کی ضرورت رہی ہے، جیسے اس سورہ کے اندر اللہ رب العزت مختلف چیزیں بیان فرمائیں، جیسے صلح حدیبیہ ہوا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں، وہ بھی ایک خواب کا مضمون منت تھا۔ اب دیکھیں ہماری سورہ فتح شروع ہوئی ہے ابھی اصل کے درس میں، اس میں نے اس بات کو بیان کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 سال تک مکے میں کام کیا، ٹھیک ہے، اور تقریباً 500 لوگ مسلمان ہوئے، ٹھیک ہے، 6 سال مدینے میں محنت کی، تقریباً 5000 لوگ مسلمان ہوئے،
پھر آپ کو خواب آیا، آپ عمرے کے لیے تشریف لے کر گئے، اہل مکہ نے روک لیا، صلح حدیبیہ ہوا، 9 ہجری میں فتح مکہ ہوا، 10 ہجری میں، اب اس خواب کے بعد سے یہ جو 4 سال گزرے ہیں، اس 4 سال کے اندر 5,000 سے 1,24,000 کا 1,24,000 کا مجمع مسلمان ہوا۔ ایک خواب نے کایا پلٹ دی، ایک خواب نے تعداد کا فگر ہی بدل دیا، 500 سے 5,000 اور 5,000 سے 1,24,000، فگر کتنا بڑا ہو گیا، عدد کتنا بڑا ہو گیا۔ تو اب خوابوں کا معاملہ اپنی جگہ پر ہوتا ہے۔ خیر ہم اس کو پڑھتے جائیں گے، صرف خواب نہیں ہے اور بھی 10 چیزیں ہیں، انشاءاللہ اس کو پڑھتے جائیں گے۔ آج کے وقت یہ تک ہے، ہمیں انشاءاللہ آگے چلائیں گے۔ آپ کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔